سبق نمبر 19 باب فرائض الغسل. وضو کو طہارت صغرا کہتے ہیں یعنی چھوٹی طہارت. غسل کو کہتے ہیں طہارت کبرا بڑی طہارت. چھوٹی طہارت کے بعد نمبر کس کا آتا ہے؟ بڑی طہارت کا. اس لیے اس کے بعد اب غسل کو بیان کر رہے. تو کہہ رہے کہ فرائض الغسل غسل کے فرائض وہی ثلاث غسل میں 3 فرض ہے. الاول پہلے نمبر پر المزمزۃ دہان شستن، کلی کرنا، منہ میں پانی ڈالنا، اچھی طرح پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا. غرغرے وغیرہ بھی کرنا اگر روزے سے ہو، غرغرے نہیں کرے گا. والثانی دوسرا فرض الاستنشاق ناک میں پانی چڑھانا. بین شستن ناک میں پانی ڈالنا، اس بانسے تک پانی پہنچائے. اگر روزے سے ہو تو اوپر زیادہ نہ پہنچائے، اگر نہ پہنچ جائے یہاں تک، صرف یہاں تک نرم گوشت تک، یہ بھی کپی ہے نتنوں تک. والثالث تیسرا فرض غسل سائر الجسد، بس جمیعاً کی ضرورت نہیں، غسل سائر الجسد یا غسل الجسد جمیعاً، سارے بدن، سارے کے معنی میں ہے پورے بدن کا دو ڈالنا. اگر کسی بھی حصے کو چھوڑ لے غسل نہیں ہوگا. یہ ہو گئے غسل کے فرض. اب آگے ہے باب سنن الغسل، غسل کی سنتیں. وہی ستۃ غسل میں 6 چیزیں سنتیں. الاول پہلے نمبر پر ان یبدأ بغسل الیدین، پہل کیا کرے گا؟ ہاتھوں کو دھو لے گا. والثانی دوسری سنت ان یغسل فرجہ، اور اس کے بعد شرمگاہ دھو لے. شرمگاہ وغیرہ کسی بدن پر نجاست لگی ہو، کسی بھی طرح کی گندگی ہو، اس کو کیا کر لے؟ دور کر لے. پہلے ہاتھوں کو دھو لے گا تاکہ ہاتھ کی صفائی ہو جائے. پھر کیا کرے گا؟ فرج وغیرہ گرد کے علاقے دھو لے. پھر والثالث تیسری سنت ان یزیل النجاست عن بدنہ، بدن سے نجاست دور کرے. فرج کے لو یعنی استنجا کے لو بقیہ بدن سے. والرابع نمبر 4 یہ بہتر اور سنت طریقہ ہے کہ غسل کرنے سے پہلے ان یتوضأ قبل الغسل، غسل سے پہلے وضو کر لے. الا قدمیہ، ہاں پاؤں چھوڑ دے، پاؤں کو آخر میں دھو لے. کسی جگہ کا اگر پانی کھڑا ہوتا ہو، اگر نہ بھی کھڑا ہوتا ہو نا، آخر میں پاؤں دھو لے. طاهر ورکې رڅی نه چټه او داسې څخ په پرېږ دی نور او داس وکې که نه بس وشو داس پرونه کوي. ها کته وینځي وی وینځه خو آخر کې بیا پاؤں بچول خی که نه. ان یتوضأ وضو کرے پورا کرے یا پاؤں چھوڑ دے یا کر لے وہ بھی قبل الغسل، غسل سے پہلے. الا قدمئی ہے. والخامس 5 نمبر پر کیا ہے؟ اسی وضو میں تو کیا آتا ہے نا کہ ناک اور پانی منہ کو تو دھو لیا نا، ہو گیا، بیچ میں دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. مسح کر لے. بس تیسری چیز کیا تھی غسل میں؟ پورے بدن کو دھونا. وہی کہہ رہے اب ان یفیض الماء علی سائر جسدہ ثلاثا، پورے بدن پر پانی بہا لے 3 مرتبہ. ایک مرتبہ اس نے پانی ڈال دیا، بدن کو کیا کر لے؟ رگڑ لے، صابن وغیرہ شیمپو لگائے. اس کے بعد دوبارہ پانی ڈال دے، تیسرے مرتبہ میں مکمل صاف ہو جائے گا. یفیض الماء پانی ریختن آبست، پانی بہا دینا، ڈال دینا. علی سائر جسدہ پورے بدن پر ثلاثا 3 مرتبہ. والسادس نمبر 6 سنت کہ اللہ سے رجلیہ پاؤں نہ دھولے اگر دھونے ہیں تو الا علی خشبۃ، لکڑی پر کڑا ہو کے، چوب اس کو کہتے، او حجر یا پتھر پر، او آجر یا پختہ اینٹ پر، او غیر ذلک کے کسی اور چیز پر کڑا ہو تاکہ پانی کے اندر پاؤں نہ ہو. اگر پانی کے اندر اس کی پاؤں ڈوبے ہوئے ہیں اور جو پانی گر رہے بدن سے وہ نیچے کڑا ہے تو ظاہر ہے کہ پانی بار بار ڈالنے سے پاؤں پاک نہیں ہوں گے. وہاں سے نکل کر کسی جگہ پر کڑا ہو جائے، وہاں دھو لے.